نیوز کانفرنس میں اعلامیہ کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ مشترکہ اعلامیے میں محاصرہ ختم کرنے اور انسانی امداد کے لیے راہداری کا مطالبہ کیا گیا۔ قطر، مصر، فلسطین اور سعودی عرب کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو عالمی برادری تک فلسطینیوں کے مسائل اور مسلمانوں کا نقطہ نظر پہنچائے گی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ اسرائیلی بمباری سے 11,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل غزہ میں ہونے والے مظالم روکنے میں مکمل ناکام رہی۔ ریاض میں ہونے والے مشترکہ عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس میں مسلم امہ کے رہنماؤں نے دنیا کو یہ واضح پیغام دیا کہ اسرائیلی جارحیت کسی صورت قابل قبول نہیں اور خطے کے استحکام کے لیے مسئلہ فلسطین کا حل ناگزیر ہے۔ سعودی عرب میں OIC اور عرب لیگ کے 2 الگ الگ سربراہ اجلاس شیڈول تھے، جنہیں OIC اور عرب لیگ کی مشاورت سے مشترکہ عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس میں ضم کر دیا گیا۔ سربراہ اجلاس سے خطاب میں میزبان ملک سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مربوط اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ غزہ کا محاصرہ ختم ہونا چاہیے اور متاثرین تک امداد کی رسائی ممکن بنائی جائے۔ خطے میں سلامتی، امن اور استحکام کے حصول کا واحد راستہ قبضے، محاصرے اور آبادکاری کا خاتمہ ہے۔ سعودی عرب قابض حکام کو فلسطینی عوام کے خلاف ہونے والی جرائم کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فلسطین کے صدر محمود عباس نے عالمی برادری کی بے حسی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی وحشیانہ بمباری سے ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی فورسز کو جنگ کی جرائم کی عالمی عدالت میں لانے کا مطالبہ کیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ معصوم بچوں کی لاشیں ہسپتالوں اور غزہ کے علاقوں میں بکھری دیکھ کر دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ اسرائیلی قابض فوج نے فلسطینی بھائیوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مسجد الاقصی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ رجب طیب اردوان نے تجویز پیش کی کہ 2 ریاستی حل کے لیے عالمی امن کانفرنس بلائی جائے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ غزہ کی صورتحال کے حوالے سے یہ سربراہ اجلاس بڑا اہم ہے۔ اسرائیلی مظالم کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، وہ معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ انہوں نے اسلامی ملکوں سے کہا کہ وہ صہیونی ریاست کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات منقطع کریں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے اور IDF کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے۔ امیر قطر تمیم بن حمد الثانی نے کہا کہ عالمی دنیا اسرائیلی مظالم پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ غزہ میں ہسپتالوں، اسکولوں اور شہریوں پر بمباری قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کا امن فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام سے جڑا ہے۔ عالمی برادری اس حوالے سے سنجیدہ کوششیں کرے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے زور دیا کہ عالمی برادری مسئلے کے حل کے لیے سیاسی اور سفارتی کردار ادا کرے اور غزہ پر جاری بمباری کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں پر گزشتہ 70 سالوں سے مظالم ڈھا رہا ہے۔ اردن مشکل کی اس گھڑی میں فلسطینی بھائیوں کی امداد اور حمایت جاری رکھے گا۔ عرب لیگ اور OIC کے سیکرٹری جنرلز نے سربراہ اجلاس سے خطاب میں غزہ کا محاصرہ ختم کرنے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ معصوم فلسطینیوں کا قتل عام بند کیا جائے اور فلسطینیوں تک امداد کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ فلسطینی مہاجرین کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف ادارے کے سربراہ نے فوری جنگ بندی، شہری آبادی اور انفراسٹرکچر کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ امداد کی فراہمی کے لیے مزید بارڈر کراسنگ کھولی جائیں۔ مشترکہ عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس سے دیگر اسلامی ملکوں کے سربراہان نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کو انسانی المیہ قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ امہ اپنی فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسرائیل کو اپنا غاصبانہ قبضہ اور آبادکاری ختم کرنا ہوگا۔